کہاں ہو بھائی؟ کیا سمندر میں نہانے بیٹھ گئے ہو؟ شمیم احمد نے مذاق کے لہجے میں کہا۔ شمیم بھائی، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے آپ نے؟ ندیم نے احتجاج کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ لیٹی لیٹی پل کے بعد جیسے ہی میں نے وہاں پر وہ بوٹل پھینکی، اس کے بعد میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں ٹاور پر پریشان کھڑا ہوں۔ اچھا بتائیں کیا معاملہ ہے؟ بالآخر ہوا کیا ہے؟ ندیم شریف نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ ندیم صاحب پریشان مت ہوں، آپ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا موبائل کان سے لگا کر رکھیں، شمیم احمد نے کہا۔ ندیم نے ان کی ہدایت کے مطابق موبائل کان سے لگا کر رکھا۔ اس کے کان میں شمیم احمد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے، ندیم کے کندھوں کا بوجھ اور بازوؤں کی تکلیف ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ 2 سے 3 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ندیم بالکل حشاش پشاش ہو گیا۔ ہاں ندیم صاحب، اب بتائیے، شمیم احمد نے پوچھا۔ اللہ کے فضل سے میں بالکل فریش ہو گیا ہوں۔ ندیم نے 2-4 باتیں کی اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ منتقل ہو گیا اور سارم کے گھر کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ سارم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ شمیم احمد کا بھیجا ہوا پانی تبدیل کس طرح ہوا۔ اس نے جب اس سلسلے میں سارا سے بات کی تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ سارا کے لہجے میں بڑا یقین تھا۔ ویسے بھی سارم کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے اس سے جھوٹ بولے گی۔ اگر یہ کام سارا نے نہیں کیا تو پھر یہ کس نے کیا ہے؟ جب شمیم احمد نے فون پر اسے بتایا کہ پانی تبدیل ہو چکا ہے تو اس نے شمیم احمد سے سوال کیا، آخر کیسے؟ یہ شرعی مخلوق کی کارستانی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا پڑا ہوا پانی وہ آپ کو پینے نہیں دے گی، آپ کی بیگم پانی پینے سے انکار کریں گی، اس لیے میں نے پانی خود پلانے کی ہدایت کی تھی، لیکن شرعی مخلوق نے کھیل ہی الٹا کر دیا۔ اس نے آپ کی بیگم پر اثر انداز ہونے کے بجائے پانی تبدیل کر دیا۔ یہ کام بیگم صاحبہ نے ہی کیا ہے، لیکن انجانے میں، شمیم احمد نے بتایا۔ اوہو اچھا، سارم نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ پانی دوبارہ پڑھیں گے؟ نہیں، میں مغرب کے بعد آپ کے گھر آنا چاہوں گا۔ شمیم احمد نے غیر متوقع بات کی۔ ٹھیک ہے، میں ندیم صاحب کو آپ کو لینے کے لیے بھیج دوں گا۔ سارم نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ٹیکسی کے ذریعے آ جاؤں گا، گھر تو میں نے آپ کا دیکھا ہوا ہے۔ شمیم احمد بولے۔ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، سارم نے کہا۔ اسے سارا کی تصویر کا خیال آیا۔ اس نے پوچھا، تصویر کا کیا ہوا؟ وہ نہیں ملی، شمیم احمد نے بتایا۔ غائب تو آخر پورا کلب بورڈ ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوبارہ سے مجھے بورڈ تو واپس مل گیا، لیکن تصویر نہیں ملی۔ میں نے پورے گھر میں تصویر کو ڈھونڈا ہے، تصویر کہیں بھی نہیں ہے۔ شمیم احمد ٹھیک کہہ رہے تھے، سارا کی تصویر واقعی ان کے گھر میں موجود نہیں تھی۔ شاید شرعی مخلوق نہیں چاہتی تھی کہ سارا کی تصویر اس گھر سے باہر جائے، لہٰذا اس نے تصویر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ ندیم جب فون بند کر کے دوبارہ سے وہاں پر آیا اور خون سے بھری بوتل سمندر برد کر کے سارم کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر پہنچا اور رداد سناتے ہوئے موبائل پر کی گئی باتیں ساری بتائیں تو ایک دم سے دوبارہ سے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ بیگ کھولتے ہی اس نے سارا کی تصویر دیکھی۔ اس نے فوراً نکال لی۔ ارے یہ تصویر میرے بیگ میں کہاں؟ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ تصویر میرے بیگ میں کیسے پہنچی؟ ندیم نے تصویر سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو موبائل آف کر دیا۔ سارم نے تصویر پلٹ کر دیکھی، یہ وہی تصویر تھی جو شمیم احمد کو بھجوائی گئی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے سارا اور اس کی ماں کا نام خود سارم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سارم نے ندیم کا موبائل فون لے کر شمیم احمد کا نمبر ملایا۔ ادھر سے شمیم احمد کی آواز سنائی دینے کے بعد سارم بولا، شمیم صاحب، سارا کی تصویر مل گئی ہے۔ کہاں سے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ندیم صاحب کے بیگ سے نکلی ہے، بالکل اوپر ہی رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ تصویر اپنے پاس سنبھال کر رکھیے، شمیم احمد نے کہا۔ پھر بولے، ندیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے ہیں نا؟ جی شمیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے ہیں، آپ فرمائیں، آپ کو اگر بات کرنی ہے تو میں بات کروا دیتا ہوں۔ سارم نے پوچھا۔ نہیں، شمیم احمد نے کہا، ان سے شام کو ملاقات ہوگی، انہیں روک لوں گا میں۔ سارم نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ ان کو روک لیجئے، اور ویسے بھی میری ان سے بات ہو چکی ہے، شمیم احمد نے بتایا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں، میں آپ کا منتظر ہوں، سارم نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مغرب کے بعد شمیم احمد وعدے کے مطابق آ گئے۔ ندیم سارم کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ شمیم احمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ذرا وہ تصویر تو مجھے دکھائیے۔ سارم نے وہ تصویر ایلبم میں رکھی ہوئی تھی۔ اندر جا کر جیسے ہی اس نے ایلبم کھولا تو تصویر تلاش کی، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے خالہ سجو اور سارا سے تصویر کے بارے میں معلوم کیا، لیکن دونوں نے ہی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔
تصویر البم سے غائب ہے جناب، سارم نے ڈرائنگ روم میں آ کر اطلاع دی۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہوگا، اسی لیے میں نے تصویر مانگی تھی۔ شمیم احمد بولے۔ یہ کیا تماشا ہے آخر؟ سارم الجھن کا شکار ہو گیا۔ بس یہی معلوم کرنے یہاں آیا ہوں، شمیم احمد نے کہا۔ میں سارا کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، سارم بولا۔ آپ کی بیگم تو یہ مخلوق اپنی گرفت میں پوری طرح سے لیتی جا رہی ہے۔ بچے کا تصور محض فریب ہے، اور یہ فریب انہیں شرعی مخلوق دے رہی ہے۔ اس شرعی مخلوق نے یہ بات ان کے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا دی ہے کہ ان کا بچہ اوپر رہتا ہے، شمیم احمد نے بتایا۔ پھر کچھ لمحے توقف کے بعد بولے، آپ اس سلسلے میں اپنی بیگم سے الجھے نہیں۔ جتنا آپ انہیں الجھانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی بچے کا تصور پختہ ہوتا جائے گا۔ اصل میں فساد کی جڑ اوپر جانا ہے۔ اگر پانی پڑا ہوا وہ پی لیتی تو آہستہ آہستہ ان کا اوپر جانا اور بچے کا تصور ختم ہو جاتا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ شمیم احمد صاحب پلیز آپ اس سلسلے میں مجھے کچھ ہدایت کیجیے، میری مدد کیجیے۔ میں اپنی بیوی کی جان بہت زیادہ خطرے میں محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے اس کی جان بہت زیادہ عزیز ہے۔ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس مخلوق سے نپٹنے کے لیے میں ہر طریقے کے لیے راضی ہوں۔ بس اس مخلوق کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو یہاں سے نکال دیجیے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، اس منحوس مخلوق نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے آپ کو۔ میں ان سے مذاکرات کر کے دیکھتا ہوں۔ ویسے آپ کوشش کر لیجئے آپ کی بیگم کسی طرح اوپر جانے سے باز آ جائیں، شمیم احمد نے کہا۔ جی بہتر، میں کوشش کروں گا، سارم نے وعدہ کیا۔ اچھا اب آپ مجھے جائے نماز دے دیں، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ کچھ دیر پڑھ کر میں اوپر جاؤں گا، وہاں 10-15 منٹ رہوں گا، اوپر سے واپس آ کر بتاؤں گا کہ کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، شمیم احمد نے کہا۔ سارم نے انہیں جائے نماز لا کر دے دی۔ جائے نماز پر بیٹھ کر انہوں نے تسبیح کرنا شروع کر دی۔ 15-20 منٹ پڑھنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، اشارے سے اوپر جانے کی اجازت چاہی۔ جی ضرور جائیے، سارم نے خوش دلی سے کہا، اور وہ لاؤنج سے کھلنے والے زینے کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ جب وہ زینے چڑھ کر اوپر گئے تو سارم واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ یہ معاملہ روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ سارم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہو جائے گا سر، آپ پریشان مت ہوں، آپ بہت فکر مند ہیں، ندیم نے دلاسا دیا۔ مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا، سارم کے لہجے میں بہت مایوسی تھی۔ ارے نہیں سر، شمیم احمد بڑے زبردست عامل ہیں، آپ دیکھیے وہ اس مخلوق کو قابو کر لیں گے، ندیم نے سارم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اوپر گئے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، سارم نے کہا۔ سارم اور ندیم دونوں بیٹھے اس موضوع پر بات کر رہے تھے، تب اچانک انہیں احساس ہوا کہ شمیم احمد کو اوپر گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ندیم صاحب انہیں گئے ہوئے تو آدھے گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے، وہ کہہ کر گئے تھے کہ 10-15 منٹ میں اوپر ہوں گا، سارم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ سر ہو سکتا ہے مذاکرات طویل ہو گئے ہوں، ندیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہیں شمیم احمد کسی مشکل میں تو نہیں پڑ گئے، سارم نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ہمیں آواز بھی دے سکتے تھے، اور اتنی دیر میں وہ واپس بھی آ چکے ہوتے، ندیم نے کہا۔ چلیں کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، سارم نے کہا۔ پھر انہوں نے اس پر زیادہ بحث نہیں کی اور آپس میں پروڈکشن ہاؤس کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، شمیم احمد کو اوپر گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ 10 سے 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ سارم بے چین ہو گیا، بھائی مجھے تو معاملہ گھمبیر نظر آ رہا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے انہیں اوپر گئے ہوئے، اوپر جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہاں کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے، اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا، ندیم نے کہا۔ چلیں پھر اوپر چل کے دیکھتے ہیں، سارم ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں فوراً اوپر جانا چاہیے، ندیم فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آ ہی رہے تھے، پھر زینے کے دروازے سے اوپر چڑھنے لگے۔ چھت پر ندیم نے سارم نے لائٹ کی روشنی میں جب ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہوش اڑنے کے لیے وہ منظر کافی تھا۔ شمیم احمد چھت پر چاروں کھانے والی چھت کے اوپر چت پڑے تھے۔ سارم نے آگے بڑھ کر انہیں آواز دی، شمیم احمد صاحب۔ شمیم احمد کی آنکھیں بند تھیں، ان کی آوازوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سارم نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ان کی دھڑکن کو چیک کیا، پورے زور سے ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ سر شمیم احمد جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ شمیم بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، ندیم نے کہا۔ جلدی سے ایمبولینس کا انتظام کرو، جلدی سے ایمبولینس کال کرو، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا، سارم نے ندیم کو ہدایت کی۔ ندیم نے اپنے موبائل سے ایمبولینس کو فوراً سے فون کیا۔ ایمبولینس نے آتے ہی دونوں انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوراً ہی نزدیکی ہسپتال میں پہنچ گئے۔ ہسپتال میں ان کا عملہ جب انہیں اسٹریچر پر باہر سے نکال رہا تھا تو فوراً ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں ایک دم سے کیا ہوا، ایسا لگا تھا جیسے انہیں کسی نے
اچانک سے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سہم گئے۔ انہوں نے اسٹریچر زمین پر رکھ دیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ شمیم احمد نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اسٹریچر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اور آپ لوگ مجھے کہاں پر لے کر آئے ہیں؟ وہ یہ کہنے لگے۔ شمیم احمد نے سارم سے مخاطب ہو کر کہا، ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں، آپ چھت پر بے ہوش پڑے تھے۔ چھت پر بے ہوشی کا ذکر سن کر شمیم احمد کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ گمسم ہو گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے چونک کر کہا، ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں، شمیم احمد نے بڑے یقین سے کہا، میں گھر جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، ندیم آپ کو ٹیکسی پر گھر چھوڑ آئے گا، سارم نے کہا۔ ندیم جب شمیم احمد کو گھر چھوڑ کر واپس آیا تو سارم اب بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے ندیم کی شکل دیکھتے ہی سوال کیا، کیا بتایا انہوں نے؟ سر انہوں نے اوپر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ندیم نے بڑی مایوس کن رپورٹ دی تھی۔ آپ نے پوچھا نہیں؟ سارم نے پوچھا۔ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے اس بارے میں زبان نہیں کھولی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، ندیم نے بتایا۔ یہ بھی نہیں کہہ پائے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، ندیم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس شرعی مخلوق نے ان کی زبان بند کر دی ہے۔ سارم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ندیم نے کہا۔ البتہ انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ سارم سے کہو کہ زیارت چلا جائے۔ کیا؟ سارم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شمیم احمد صاحب اس معاملے سے دستبردار ہو گئے ہیں، یہی سمجھنا چاہیے۔ ندیم نے سارم کے خیال کی تاکید کی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میں کام سمیٹ کر عازم سفر ہوتا ہوں، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن وہ عازم سفر نہ ہو سکا۔ سارا نے عجیب و غریب رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ابھی تک تو سارم سے چھپ کر وہ اوپر جاتی تھی، لیکن اب وہ اس کے سامنے اوپر جانے لگ گئی۔ وہ گھر میں موجود ہوتا تو اس کو بغیر بتائے اوپر چلی جاتی۔ سارم پوچھتا، سارا کہاں جا رہی ہو؟ اوپر۔ وہ بڑے اطمینان سے جواب دیتی، کیوں؟ سارم نرم لہجے میں بات کرتا، حسن کو دیکھنے، کہیں وہ رو نہ رہا ہو۔ سارا بڑی سنجیدگی سے جواب دیتی، سارا اوپر کچھ نہیں ہے، تم خود کو سنبھال لو۔ سارم نے اسے سمجھایا، یہ تم کہہ رہے ہو، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرا حسن اوپر ہے۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شمیم احمد منع کر کے گئے ہیں کہ تم نے اوپر نہیں جانا، اور سارم کو بھی کہہ کر گئے تھے کہ اس سلسلے میں زیادہ بحث نہ کریں۔ سارم یہ بات جانتا تھا کہ اگر بحث زیادہ کی تو نتیجہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دل پر جبر کر کے کہتا، اچھا جاؤ، جلدی آ جانا۔ ہاں سارم تم فکر مت کرو، میں واپس آ جاؤں گی، سارا خوش ہو کر بولی۔ سارم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کس طرح کنٹرول کرے۔ اس کا اوپر آنا جانا روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن تو آدھی رات کو وہ اٹھ کر اوپر چل دی۔ سارا کیا ہوا؟ سارم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، میں اوپر جا رہی ہوں، لگتا ہے حسن رو رہا ہے۔ سارا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ سارم نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ نہیں سارم تم سوتے رہو آرام سے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، تم اپنی نیند مت خراب کرو، سارا نے کہا۔ تیزی سے بیڈ روم سے نکل گئی۔ اس نے اس بات کا جواب سننا بھی گوارا نہیں کیا اور وہاں سے نکل پڑی۔ سارم دل ملا کر رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہی زینے کا اوپر کا دروازہ لاک کر دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ دروازہ مقفل کر کے چابی اپنے بریف کیس میں رکھ لی اور خالہ سجو کو بتا دیا کہ اوپر کا دروازہ لاک کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ چابی کہاں پر ہے۔ سارم کے دفتر جانے کے بعد جب سارا نے اوپر کا رخ کیا تو خالہ سجو نے خاموشی اختیار کی۔ اس کی حالت دیکھ کر خالہ سجو پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا اوپر جائے۔ فوراً ہی سارا واپس آ گئی اور کس قدر غصے سے بولی، خالہ سجو زینے کا دروازہ کس نے لاک کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم سارا بی بی، ممکن ہے صاحب نے لاک کیا ہوگا، خالہ سجو نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ آخر دروازہ بند کرنے کی کیا مصیبت آ گئی تھی؟ سارا نے جھنجھلا کر کہا، چابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے مجھے نہیں بتائی، خالہ سجو نے بتایا۔ ڈھونڈو۔ سارا کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بڑے غصے میں تھی۔ مجھے 5 منٹ میں چابی چاہیے۔ جی اچھا بی بی، میں ابھی ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے گھر میں ادھر ادھر دیکھا، اگر مل گئی تو آپ کو دے دوں گی۔ خالہ سجو گھر میں چابی ملنے کی جہاں جہاں امکانات تھے وہاں تلاش کرتی رہی، لیکن چابی نہیں ملی۔ خالہ سجو منہ لٹکا کر اس کے سامنے آئی تو وہ سختی سے بولی، لاؤ چابی۔ سارا بی بی چابی تو نہیں ملی، خالہ سجو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ صاحب سے پوچھ لیں، ممکن ہے انہوں نے کہیں رکھی ہو۔ اچھا۔ خالہ سجو کو گھورتی ہوئی سارا اوپر پوچھتی ہوئی سارم کے کمرے میں گئی۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر سارم کے دفتر میں فون ملایا۔ سارم نے اپنے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور کہا، ہاں سارا خیریت؟ سارم آپ نے اوپر کا دروازہ لاک کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، میں نے ہی کیا ہے۔ سارا اس بات کو فوراً کاٹ کر بے چینی سے بولی، سارم چابی کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، سارم نے پورے اطمینان سے کہا۔
سارا تم جانتے ہو کہ میرا حسن اوپر ہوتا ہے اور میں اسے بار بار دیکھنے چاہتی ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، اس کے باوجود تم نے دروازہ لاک کر دیا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ سارا بولا، سارم میں اس حقیقت کی دنیا میں ہی ہوں۔ سارا نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم کسی اور کے ہاتھوں فوراً چابی بھجوا دو۔ اچھا تم انتظار کرو، میں بھجواتا ہوں چابی۔ سارم نے اسے بحث سے اجلنے سے بچانے کے لیے اسے ٹالنا بہتر سمجھا، لیکن وہ ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ سارا نے 1 گھنٹے انتظار کر کے پھر فون کر دیا، لیکن سارم نے پہلے ہی اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے پروڈکشن ہاؤس والے نمبر پر رنگ کیا۔ سارم صاحب سے بات کروائیں۔ ادھر سے فون اٹھائے جانے پر سارا نے کہا، میں ان کی بیگم بول رہی ہوں۔ جی بہتر، آپریٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جواب دیا، صاحب دفتر میں نہیں ہیں، کہاں گئے ہیں؟ شاید گھر کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سارا کو سارم پر بہت غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اوپر کا دروازہ آخر کیوں لاک کیا تھا؟ دوسری چابی اپنے ساتھ لے گیا تھا، تیسرا چابی بھجوانے کا وعدہ کر کے ابھی تک چابی نہیں بھجوائی تھی۔ وہ خود گھر آ رہا ہے، اب آ جائے اس کی میں اچھی طرح سے خبر لوں گی۔ سارا اس کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے غصے سے پھر اس کے موبائل کا نمبر ملایا۔ سارم نے فون اٹھایا، ہیلو سارا۔ سارم تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سارا میں راستے میں ہوں، ایک آرٹسٹ سے ملتا ہوا گھر پہنچ رہا ہوں۔ سارا اس بات کا جواب میں کچھ نہیں کہا، بس بڑے زور سے اس نے ریسیور پٹک دیا اور غصے میں بھری بیٹھی زینے پر کبھی چڑھتی اور کبھی نیچے اترتی۔ وہ ابھی تک کئی مرتبہ اوپر کا چکر لگا چکی ہوتی تھی، اوپر جا کر دروازے کے ہینڈل کو اوپر نیچے کرتی، پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ اس بار اس نے بڑے غصے سے ہینڈل کو جھنجھوڑا تھا، تب ایک شگفتہ کن حیرت انگیز کام ہوا۔ ایک دم سے کڑک ہوئی اور تالا کھلنے کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے چابی گھما کر تالا کھول دیا گیا ہو۔ وہ بڑی بے قراری سے دروازہ کھول کر چھت پر چلی گئی۔ سارا مزید 2-2.5 گھنٹے کے بعد اطمینان سے شام کو گھر پہنچا تو وہ خوش تھا کہ سارا نے پھر اسے فون نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے قرار آ گیا ہے، لیکن یہ ترکیب بھی کامیاب ثابت نہ ہو سکی۔ وہ جس طرح سے اس کو ٹالتا تھا اتنا ہی وہ کام مزید آگے نکل جاتا تھا۔ خالہ سجو نے جیسے ہی گیٹ کھولا وہ اندر داخل ہوتے ہوئے خالہ سجو سے پوچھتا، خالہ بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ جی صاحب خیریت ہے، خالہ سجو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سارا کہاں پر ہے اور کیا کر رہی ہے؟ جی وہ اوپر ہے، خالہ سجو نے پریشان کن ہو کر کہا۔ اوپر ہے؟ سارا نے بڑا حیران ہو کر کہا، تالا کیسے کھلا؟ جی مجھے نہیں معلوم، خالہ سجو مجھے سچ بتاؤ تالا کیسے کھلا؟ کیا تم نے تالا کھولا ہے؟ تم بلا کر لائی تھی تالا کھولنے والے کو؟ نہیں صاحب، میرا یقین کریں میں کسی کو نہیں بلا کر لائی۔ سارا بی بی کئی بار اوپر گئی، آخری بار وہ بہت زیادہ غصے سے جب اوپر گئی تو انہوں نے ہینڈل کو جب زور سے گھمایا تو تالا کھل گیا، وہ خود بخود کھل گیا تھا۔ سارا نے محسوس کیا تھا کہ خالہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے۔ سارا گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس نے اپنا بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا، پھر اس نے اپنے کمرے میں جھانکا، وہاں سارا نہیں تھی۔ پھر وہ فوراً ہی زینہ چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ دروازے کا تالا صحیح سلامت تھا، اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ دبے پاؤں چھت پر نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ سے کھلا ہوا تھا، لیکن سارا کمرے میں نہیں تھی۔ یہ ایک حیران کن بات تھی، سارا نے اسے نہیں دیکھا تھا اور وہ نہ ہی چھت پر تھی۔ چھت خالی پڑا تھا اور کمرہ بھی خالی تھا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ سارم کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ واش روم میں تو نہیں۔ وہ تیزی سے کمرے کے واش روم کی طرف بڑھا، اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سارم کی نظر سارا پر پڑی۔ وہ واش بیسن پر کھڑی تھی اور اپنا دوپٹہ دھو رہی تھی اور دوپٹے پر صابن لگا ہوا تھا۔ سارم کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی نظریں سارم کو دیکھ ضرور رہی تھی، لیکن اس کا رد عمل کچھ اور تھا۔ وہ ایسی بن گئی جیسے اس نے سارم کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ پورے اطمینان سے اپنا دوپٹہ دھو رہی تھی۔ سارا یہ کیا کر رہی ہو؟ سارم نے پوچھا۔ کچھ نہیں سارم، ذرا حسن کے کپڑے دھو رہی تھی، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ حسن کے کپڑے؟ سارم نے حیرت زدہ ہو کر کہاں ہے حسن کے کپڑے؟ یہ تمہارا دوپٹہ ہے، حسن کے کپڑے نہیں ہیں۔ سارا نے اپنے ہاتھوں میں موجود دوپٹے کو دیکھا اور پھر اچھا کہہ کر جلدی اپنا دوپٹہ دھو کر واش بیسن میں نچوڑ کر باہر نکل آئی۔ پھر اس نے چھت پر بندھی ڈوری پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ سارم اسے بڑے افسوس بھری نظروں سے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اچھی بھلی سارا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ دوپٹے کو حسن کے کپڑے سمجھ کر دھو رہی تھی۔ اور کہاں ہے حسن؟ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسن نام کی کوئی چیز کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آؤ سارا نیچے چلیں۔ سارا نے اس کا نازک بازو پکڑ لیا۔ تم کسی فریب میں مبتلا ہو، یہاں حسن نہیں ہے، نہ ہی حسن کے کپڑے ہیں، خدارا اس فریب سے باہر نکلو۔ وہ میرا تو کچھ خیال کرو، میں تمہارے بغیر کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں برباد ہو جاؤں؟
اللہ نہ کرے سارم، کیسی بات کر رہے ہو؟ سارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ہوش میں آ جاؤ۔ سارم نے اسے پر امید نظروں سے دیکھا۔ میں پوری طرح ہوش میں ہوں، وہ یقین سے بولی۔ ہوش میں ہوتی تو حسن کے کپڑوں کو اپنا دوپٹہ بنا کر نہ دھو رہی ہوتی۔ پتہ نہیں سارم، یہ دوپٹہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ میں تو حسن کے کپڑے دھو رہی تھی۔ سارا نے یہ بات بڑے یقین سے کہی اور سارم کا دل بہت زور سے کٹ کے رہ گیا۔ سارا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اوپر آنا چھوڑ دو؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ سارم، تم جانتے ہو نا میں اوپر کیوں آتی ہوں؟